ہمیں یہ مرید ہونے آتے ہیں، کئی سال تک ان سے مجاہدہ کرایا جاتا ہے، ریاضت کرائی جاتی ہے، چلہ کرایا جاتا ہے، تب انہیں داخل سلسلہ کیا جاتا ہے، اور مرید کو خلافت دینے کے لیے تو اور بہت بڑی بڑی شرطیں ہیں، مگر یہ 19 سال کا پٹھان، یہ 19 سال کا نوجوان بریلی سے چل کے آپ کے یہاں آیا، آپ نے کوئی ریاضت نہیں کرائی، کوئی مجاہدہ نہیں کرایا، کوئی چلہ نہیں کرایا، انہیں مرید بھی کر لیا، خلافت بھی دے دی، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار آلِ رسول کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمائے نوری میاں اور لوگ جب میرے یہاں آتے ہیں تو زنگ آلود دل لے کے آتے ہیں، ریاضت کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے، چلہ کے ذریعے ان کے دل کا زنگ دور کیا جاتا ہے، اور یہ بریلی کا شہزادہ آیا ہے تو اس کا دل صاف ستھرا تھا، نسبت کی کمی تھی، وہ نسبت میں نے عطا کر دیا، اور پھر رونے لگے، فرمایا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، مرید بھی کر لیا، خلافت بھی دے دی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے سنو، مجھے یہ فکر تھی کہ کل میدان محشر میں اگر اللہ نے پوچھ لیا اے آلِ رسول تو دنیا سے کیا لے کے آیا ہے تو میں کیا پیش کروں گا، مگر جب سے یہ بریلی کا خانزادہ، یہ بریلی کا نوجوان مجھ سے مرید ہو گیا، اب میری فکر دور ہو گئی، اب اگر اللہ نے پوچھا اے آلِ رسول دنیا سے کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت صاحب رضا۔ آپ نے بیٹے کو باپ پر ناز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر کم ہی باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے پر ناز کریں، آپ نے شاگرد کو استاد پر ناز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر کم ہی ایسے استاد ہوتے ہیں جو اپنے شاگرد پہ ناز کریں، آپ نے پیر کو، مرید کو پیر پر ناز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر کم ہی ایسے مرید ہوتے تھے کہ ان کا پیر ان پہ ناز کرے۔ سنو آج جو تشریف لا رہے ہیں ان کے دادا جان ایسے مرید تھے، ایسے مرید تھے کہ ان کا پیر ان پہ ناز کر رہا تھا، اور کون پیر؟ سرکار آلِ رسول۔ بولو سننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، سارے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت سرکار آلِ رسول مارے ہوئی ہے، ایک دن وضو فرما رہے تھے، بتائیوں کہ ایک مرید لوٹے میں پانی دے کے اللہ کے وہاں پیش کر رہے تھے، وضو ہو رہا ہے، تقریباً مکمل ہونے والا ہے، سرکار آلِ رسول فرماتے ہیں جاؤ کمرے سے تولیہ اٹھا لاؤ، وہ تولیہ اٹھانے کے لیے چلے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک روایت میں ہے کہ معراج کی رات 18,000 سال کا وقت لگا، اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار جب معراج سے لوٹ کے آئے تو زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہ رہا تھا۔ یہ دونوں روایتیں کیسے ان کی تطبیق کی جائے، دونوں کیسے صحیح ہوگی؟ اگر 18,000 سال کا وقت لگا تو ناخن کیوں نہیں بڑھے، بچے بوڑھے کیوں نہیں ہو گئے، بوڑھوں کا انتقال کیوں نہیں ہو گیا، پودے کیوں نہیں بڑھ گئے، سونے والے جاگ کیوں نہیں گئے، جو جاگ رہے تھے وہ سو کیوں نہیں گئے، نظام عالم متغیر کیوں نہیں ہو گیا؟ ابھی ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا، کمرے میں پہنچے تولیہ لینے کے لیے، سامنے ایک کھڑکی دیکھی، اس کھڑکی میں داخل ہوئے، ایک باغ نظر آیا، باغ میں پہنچے، ایک شہر نظر آیا، شہر میں بود و باز اختیار کر لی، وہیں انہوں نے ایک مکان بنا لیا، شادی کر لی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں دی، اور 20 سال وہاں رہے۔ 20 سال کے بعد ایک دن دریا میں نہانے گئے، جیسے ہی غوطہ لگایا تو ایک بیت آواز آئی، ارے جلدی تولیہ لاؤ، وضو پورا ہو چکا ہے۔ اب انہیں پیر کی آواز سنائی دی، انہوں نے تولیہ اٹھایا، اور جب یہاں آئے تو دیکھا سرکار آلِ رسول وضو مکمل کر چکے ہیں، اعضائے وضو سے پانی بہ رہا ہے، جہاں وضو فرمایا تھا زمین پہ پانی بہ رہا ہے۔ حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے ہیں کہ میں 20 سال لے کے آیا ہوں، میں نے شادی کر لی ہے، 7 بچے ہو گئے ہیں، گھر بنا لیا ہے، اور یہاں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ بھی تو پانی وضو کا بہ رہا ہے، اعضائے وضو سے پانی چلا رہے ہیں۔ سرکار آلِ رسول نے فرمایا اے میرے مرید، اب تو معراج کا واقعہ سمجھ میں آ گیا، کہنے لگے قدم پکڑ لیا، اے پیر و مرشد، ارے جب مہاراجہ شریف کے آلِ رسول کا یہ حال ہے، جب مہاراجہ شریف کے آلِ رسول کا یہ حال ہے تو مدینے کے رسول کا کیا
معراج النبی زندہ باد، معراج النبی زندہ باد، معراج النبی زندہ باد۔ کون ہے اعلیٰ حضرت کے پیر؟ آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کسی غیر سید سے کوئی مرید ہو گیا تو جیسے ہی سید آیا اس کی بیعت فاسخ ہو گئی، جیسے اگر پانی نہ ملے تو تیمم سے کام چلایا جاتا ہے، مگر جیسے ہی پانی مل گیا تو تیمم اس کا ختم ہو گیا، تو جب سید پیر مل جائے تو ختم ہو جائے گا۔ ارے کون نہیں جانتا ہے سرکار علیہ رسول نے اعلیٰ حضرت کو مرید کیا، خلافت دی تو کس لیے خلافت دی تھی؟ مرید ہی کرنے کے لیے تو خلافت دی تھی۔ سرکار علماء نے اپنے سارے بیٹوں کو، اپنی اہلیہ کو خود مرید نہیں فرمایا۔ خدا کی قسم صاحب پیر کے اندر جتنی شرطیں ہونی چاہیے حضور احسن العلماء نے ساری شرطیں موجود تھی، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کو مرید نہیں کیا، اپنی اہلیہ کو مرید نہیں کیا، اور اگر مرید کروایا تو حضور مفتی اعظم سے مرید کروایا، خلافت دلوائی تو حضور مفتی اعظم سے خلافت دلوائی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں جب تک سید نہ ملے کسی سے مرید ہو جاؤ، مگر جیسے ہی سید ملے فوراً بیعت توڑ کر مجھ سے مرید ہو جاؤ؟ یہ دیکھو یہ سرکار علیہ رسول تھے، مارحلہ شریف کے ایک پنڈت آ گئے، ان کے ہاتھ میں چاول کے کچھ دانے تھے، انہوں نے کہا اے علیہ رسول آپ لوگ کہتے ہو دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ میرے ہاتھ میں چاول کے کچھ دانے ہیں، آپ بتائیے اس پہ کس کا نام لکھا ہے؟ سرکار علیہ رسول نے چاول کے دانوں کو دیکھا، فرمایا کاش گنج کے راستے میں ایک ہنسوں کا جوڑا رہتا ہے اور اسی کا اس پہ نام لکھا ہے۔ پنڈت نے چاول کے دانے منہ میں رکھے، لوٹیا سے پانی پیا، نگل گئے اور ہنسنے لگے، کہنے لگے واہ مولانا واہ، آپ تو کہہ رہے تھے ہنس کے جوڑے کا نام لکھا تھا اور یہ تو میں نے کہہ دیا۔ حضرت علیہ رسول نے فرمایا فقیر کو جو کہنا تھا کہہ دیا، تم جانے تیرا کام جانے۔ وہاں سے ہنستا ہوا مذاق اڑاتا ہوا گھر کی طرف چلا، دہلیز سے قدم پہنچے تھے کہ پیٹ میں ایچھن شروع ہو گئی، درد بڑھنے لگا، حکیم بلائے گئے، ڈاکٹر بلائے گئے، وید بلائے گئے، علاج شروع ہوا مگر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ پنڈت نے کہا اے میرے بیٹو کیا میرے بیمے کا انتظار کر رہے ہو؟ میں مر جاؤں گا تب تم میری خبر لو گے؟ ارے جلدی کرو، اگر مارے ہرا کے حکیموں سے فائدہ نہیں ہوتا تو کاش کر لے چلو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ ایک بیل گاڑی پہ لگایا، لڑکے لے کر چلے، تھوڑی ہی دور گئے تھے، کہنے لگے مجھے عادت لگ رہی ہے، نیچے اترے، لوٹیا میں پانی لیا، کھیت کی طرف چلے، چکر آیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، متلی ہوئی، پلٹی ہو گئی، اور جب پلٹی ہوئی تو چاول کے دانے سامنے گر گئے، اور جیسے ہی سامنے آئے ہنسوں کا جوڑا آگے بڑھا اور اس نے چاول کے دانے چن لیے۔ اب پنڈت نے کہا اے میرے بیٹو ہم مجھے کاش بنے تھے دنیا میں ڈاکٹر کے پاس نہ لے چلو، مجھے مارے کے آلے رسول کے آلے رسول کا یہ حال ہے تو آلے رسول کے رسول کا کیا حال ہے؟ آؤ مسلک اعلیٰ حضرت معراج کے روشنی میں سنیے، جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، ماشاء اللہ، اور سننا چاہتے ہیں نا۔ آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معراج میں لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ جو سرکار لامکہ پہ چلے گئے، آسمان پہ چلے گئے، جب کوئی سیڑھی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، آسمان میں کوئی دروازہ نہیں ہے، تو انہوں نے پہلا آسمان کیسے پار کیا، دوسرا کیسے پار کیا، تیسرا کیسے پار کیا، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان کیسے پار کیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا کہاں رہتی تھی؟ نہیں معلوم؟ کم سے کم اپنے باپ ماں کو خبر تو رکھو، کہاں رہتی تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ جنت میں۔ اور جنت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے قریب، آسمانوں کے اوپر۔ حضرت آدم سے اللہ نے کہا
ला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। कुरान गवाही दे रहा, हजरत आदम चले भी गए, खा भी लिया। अगर न जाते तो ये गंदम जो आज जोताया गया है हुजूर कायदे मिल्लत के लिए ये कहां से होता, तो गए और गंदम खा लिया। अल्लाह ने कहा, हे आदम अलैहिस्सलाम, अपनी अहलिया को आप साथ लीजिए और नीचे जमीन पे तशरीफ ले जाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नत में थे। अब अल्लाह का हुक्म मिला तो हजरत आदम वहां से चले। बताओ किस लिफ्ट से वो आए थे, किस दीने से वो आए थे, किस दादा से वो आए थे। जन्नत से आए 7वें आसमान पर, 7वें से आए 6ठे आसमान पर, 6ठे से आए 5वें आसमान पर, 5वें से आए 4ठे आसमान पर, 4ठे से आए 3रे आसमान पर, 3रे से आए 2रे आसमान पर, 2रे से आए पहले आसमान पर, और पहले से जमीन पर आ गए। अब सारी दुनिया का ये वह बड़ा और ये अकल का अनुभव कहता है। हजरत आदम जन्नत से जमीन में तशरीफ लाए तो जिस लिफ्ट के जरिए, जिस दादा के जरिए, जिस दीने के जरिए दादा आदम आए थे, माई वो आई थी, अगर उनका आना मानो देखो तो सैयदुल अंबिया का चाला जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जरा अच्छा एक बात और बताइए, एक बात और बताइए। कहते हैं अच्छा जनाब हम बात नहीं समझ पाए, ये फितरत है कि नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, एक हफ्ते के बाद नाखून तराशना पड़ता, बाल कटवाना पड़ता है, बोलो होता है कि नहीं। और जब रवायत में कि मेराज के रात जब सरकार गए तो 18,000 साल का वक्त चलेगा, तो बच्चे बूढ़े होकर इंतकाल क्यों नहीं कर गए, जवान बूढ़े होकर इंतकाल क्यों नहीं कर गए, नाखून क्यों नहीं बढ़े, बाल क्यों नहीं बढ़े, बच्चे क्यों नहीं बढ़े। ये कुरान पाक है। सूर्य कहाँ पाक उठा के देखे, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो एक बादशाह आया, हर एक को बुत परस्ती के लिए मजबूर करता था, जो न करे उस पर जुल्म सितम करता था, सर कलम कर देता था। 7 बड़े नेक लोग थे, उसके जुल्म से तंग आ गए, वो आबादी छोड़कर शहर से बाहर निकले, एक पहाड़ पे गए और गार में सुकूनत अख्तियार कर ली। जब बादशाह को पता चला कि वो 7 लोग उस गार में है तो उसने हुक्म दिया उस गार के दहाने पर एक दीवार चुन दी जाए। एक दीवार उसने चुनवा दिया। ये इत्तेफाक ही है कि जिस आदमी को दीवार चुनने का हुक्म दिया वो नेक दिल आदमी था। उसने 7 लोगों के नाम लिखे, उनकी शनाख्त लिखी और 2 पत्थर बनाए, एक तो शाही खजाने में रखा, एक दीवार में चुन दिया। अब वो 7 उस दीवार के अंदर घर में मौजूद है, उनके साथ एक कुत्ता भी मौजूद है और 7 वहां सो गए, सोते रहे, सोते रहे, सोते रहे। 1 महीना सोए, 1 साल सोए, 2 साल सोए, 3 साल सोए, 10 साल सोए, 20 साल सोए, 100 साल सोए, 200 साल सोए, 300 साल सोते रहे। और 300 साल के बाद एक आदमी ने अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल में जाके देखा था, कहीं बकरियों को बांधा, वही दीवार नजर आ गई। उसमें थोड़ा सा सुराख था, उसमें रस्सी डाली और जब बांधने लगा तो दीवार गिर गई। और जब दीवार गिरी 7 आदमियों को सोता हुआ देखा, ताज्जुब में पड़ गया, उन्हें जगाया, उन्होंने आंख खोली और उन्होंने सलाम किया। एक दूसरे ने दूसरे का सलाम का जवाब दिया और जब पूछे तो उन्होंने कहा कितनी देर सोए, कहा थोड़ी देर सोए हैं, कहा जाओ भूख लग रही है, बाजार से कुछ खाने का सामान खरीद के लाओ। अब सिक्का लेकर जब बाजार में पहुंचे तो उस सिक्के को कोई पहचानने वाला नहीं। आप बताओ 100 साल का पुराना सिक्का आप पहचानोगे, 150 साल का पहचानोगे, 200 साल का पहचानोगे, और ये तो 300 साल का पुराना सिक्का अब कोई पहचानने वाला नहीं है। अब देखो 300 साल तक वो 7 लोग असहाबे कहे गार में सोते रहे और 7 साल के बाद 300 साल के बाद जब उनकी आंखें खुली तो नाखून जहां था वही रहा, जहां बाल थे वही रहे, जिस तैयब में वो थे उसी में रहे। अब हमें कहने दो, ये कुरान गवाही दे रहा है। तफसीर उठा के देखो, सूरह कहफ पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के लिए वो 300 साल 3 सेकंड या 3 मिनट या 3 घंटे में बदल दिया है और दुनिया के लिए 300 साल का हो गुजर गए। तो हमें कहने दीजिए कि जो खुदा असहाबे कहफ के 300 साल को चंद घंटों में तब्दील फरमा सकता है, देखा यकीनन मेरा खुदा कादिर मुतलक है। अपने महबूब को मेरा
बुलाता है, जन्नत दिखाता है, तो जब घर से कुर्सी दिखाता है, दिखाता है, और जब वहां साथ देखे तो जंजीर भी हिलती रही, इस तरह भी रहा घर, जंजीर भी हिलती रही, इस तरह भी रहा घर, एकदम में सरे अर्थ गए आए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत। बात और बताइए, हजरत आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के रात गए, वापस आ गए। एतराज होता सर सैयद अली गली जैसा था, बह गया, और उसके कुछ आज मानने वाले भी बह गए, कहने लगे ये सब बिल्कुल गलत है, ख्वाब ख्याल की बात है, हम इसको नहीं मानेंगे। कैसे 18,000 साल तक वो देखते रहेंगे। और देखो याद करो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से हुजूर गायब है। जब आया तो हजरत सुलेमान ने पूछा तुम कहाँ थे? कहा मैं मुल्के शबा गया था, वहां मैंने एक रानी को देखा। कहा वही रानी मलके बिल्किस, कहा वो शिरक करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा खत ले जाओ, मलके बिल्किस से कहो कि वो मलके बिल्किस आए, कलमा पढ़ के ईमान ले आए। हुजूर ने कहा हुजूर वो 7 महल के अंदर ताले के अंदर बंद रहती है, कैसे खत पहुंचाऊंगा? फरमाया तुम तो हुजूर हो ना, रोशनदानों से जाओ, सरोखों से जाओ और उसके गोद में डाले दो। हुजूर खत लेके गया, मलके बिल्किस के गोद में डाल दिया। अब मलके बिल्किस ले जब खत देखा कांपने लगे। दरबारियों ने कहा बड़े बड़े शाहों बादशाहों से तुमने मुकाबला किया, ये किसका खत आ गया कि तुम खौफजदा हो गई है? बताओ क्या माजरा है, आप बताइए, मुझसे जंग करेंगे? तो मलका ने कहा ठहरो, पहले हम पता लगाएंगे, अगर वो बादशाह है उनसे जंग करेंगे, अगर नबी है तो ईमान लाएंगे। 1200 सरदार बुलाए, सोने चांदी की ईद दे दी। आज 1-2 साल नहीं, तकरीबन 40 साल हो रहा है मैं आपके साथ उल्ला नगर से उतरौला कभी कभी इसी रास्ते से गुजरता हूँ। इंडिया की इतनी बड़ी हुकूमत है मगर खरंजा नहीं बिछवा पा रही है, दामन नहीं लगवा पा रही है, रोड नहीं बनवा पा रही है, बजाय सड़क के गड्ढे ही गड्ढे है। मगर ये नबी का अख्तियार देखो, फरमाते हैं मेरे दरबारियों मलका बिल्किस से हासिल आ रहे हैं, जाओ 50 किलोमीटर तक पूरी सड़क सोने चांदी के ईंट की बना, सोने चांदी के ईंट की सड़क बना दी गई। किनारे किनारे सोने चांदी की दीवारें खड़ी, वक्त नहीं है वरना और तफसील बताता। अब मलका के कासिम सर पे सोने की ईंट चांदी की ईंट लेकर चले, और जब पैर बढ़ाया तो सोने की ईंट पर चांदी की ईंट पर निदामत से सर झुक गया। हम जिसको तोहफा लेके जा रहे थे वो तो हमारे पैरों के नीचे है, क्या करें क्या करें क्या करें? और लेकिन मलका का हुक्म था, लेकर गए और मलका के हुक्म की बुनियाद पर हजरत सुलेमान के दरबार में पेश किया और मैं वापस ले जाओ, तुम्हारे मलका का तोहफा हमें नहीं चाहिए। वो आकर ईमान लाए, वापस लेकर चले गए। अब मलका खुद चली कि मैं चल रही हूँ कलमा पढ़ने के लिए, कुल 3 किलोमीटर का फासला रह गया। ये समझ लीजिए मधवापुर तक पहुंच गई है, मलके बिल्किस मधवापुर तक पहुंच गई है। अब मधवापुर से मलका आ गई। हजरत सुलेमान फरमाते हैं तुम में कोई है जो मलका का तख्त लाके यहाँ पहुंचा दे? तो कुरान गवाही दे रहा है, हाला इसी तो मिनल जन, एक दिन उठ के खड़ा हुआ, बड़ा शर्कस था, बहुत सख्त था। उसने कहा मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मलका का तख्त ले आऊंगा। और फरमाया वो तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तुमने दरबार बर्खास्त होने तक का वक्त मांगा है, मैं इससे ज्यादा जल्दी चाहता था। एक वो खड़ा हुआ जिसके पास थोड़ा सा इल्मे किताबत था, थोड़ा सा इल्मे किताबत था, वो आलिम किताबत थे, वो अल्लाह के वली थे, वो आलिम थे। उन्होंने कहा हुजूर आप मुझे इजाजत दीजिए, कुरान गवाही दे रहा है, अल्लाह आती के नहीं अगला ये करता है लेकर कर दो, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं पलक झपकने से पहले पलक झपकने से पहले पलक झपकने से पहले पलक झपकने से पहले मलका का तख्त लाकर आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। उससे जिसने कायदे मिल्लत में आने वालों बोलो, पलक झपकने में 1-2 साल लगता है, महीना 2 महीना लगता है, मिनट 2 मिनट लगता है। वो कहते हैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अच्छा वो जो पलक झपकने से पहले ले आए तो जहाँ थे वहां भी थे या वहां से गायब हो गए थे? ताकत कितना बड़ा था, 280 फीट लंबा था, 140 फीट चौड़ा था, 90 फीट ऊंचा था, 7 महल में 7 ताले के अंदर बंद था।
और उसमें मलका बैठी हुई थी 280 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा, 90 फीट ऊंचा, सैकड़ों मील की दूरी से तख्त सात महल से निकाल कर हजरत सुलेमान का एक आलिम किताब लाके हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर करने का ऐलान कर रहा है। अब हमें कहने दो, जिसके पास थोड़ा सा इल्म हो, जब उसके अख्तियार का ये हाल है, तो जिस पर पूरा किताब नाज़िल हुई है, जो पूरे नाज़िल हुआ हो, उनकी शान का क्या कहना। जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, महबूब का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम का बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत इख्तियार मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, सैफ़े रज़ा। हज़रात, आप इजाजत दो, आज दुनिया क्यों कायदे मिल्लत से मोहब्बत कर रही है? क्यों मोहब्बत कर रही है? आप इजाजत दो, वो बता दो। हमारा फैला उठा दीजिए। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार शेरे में से सुन्नत अल्लाह अकबर जमा पे बारे इलाहा, ये किसका नाम आया कि मेरी लुत्फ ने बोसे मेरी जबा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना अपने नसीबे पर नाज करूं कम है कि मेरे गरीब खाने पर तकरीबन 200 मरतबा सरकार मदर आला हजरत हुजूर शेरे में से सुन्नत तशरीफ लाए। जी हाँ, आज भी मेरे घर पे तहरीर मौजूद है। हुजूर शेरे में से सुन्नत ने मेरे वालिद को अपना बेटा लिखा है, मेरे दादा को अपना भाई लिखा है, और मेरा नाम पैदाइश से पहले सरकार शेरे में से सुन्नत ने अब्दुल मुस्तफा तजवीज फरमा दिया है। अब आप जरा इजाजत दो तो दो चार बातें और बता दो कि असल झगड़ा क्या है, असल इख्तलाफ क्या है। कुछ लोग कहते हैं नमाज का, नमाज वो भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हो, रोजा वो भी रखते हैं, आप भी रखते हो, असल झगड़ा बताइए। ये देखिए एक किताब है, किताब का नाम है तक़वीतुल ईमान। जी हाँ, ये वही किताब है जिसको मेरे पीरो मुर्शिद सरकार शेरे में से सुन्नत फरमाते थे। ये तक़वीतुल ईमान नहीं बल्कि तफ़सीरुल ईमान है। जी हाँ, ये वही किताब है जिसने पूरे भारत में झगड़ा पैदा किया। बाप बेटे में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, माँ बेटी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, शौहर बीवी में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया, भाई भाई में झगड़ा इस किताब ने पैदा किया। बोलो मुसलमानों, जिस किताब से झगड़ा हो, लड़ाई हो, कत्ल खोरेदी हो, वो छापनी चाहिए कि जला देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो। अब देखो इसी किताब में इस्माइल भी लिखता, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अरे जोर से बोलो मादल्लाह, सारा महिमा बोले मादल्लाह। फिर से सुन लो, ये वहां भी लिखता है औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। मगर आओ जरा कुरान से पूछे, कुरान तू बता दे फर्क है कि नहीं? कुरान क्या है? ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। ए मुसलमानों बताओ, औलिया जन्नती है, अंबिया जन्नती है और शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। ये अल्लाह की किताब कहती है जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। औलिया जन्नती है, अंबिया जन्नती है, शैतान जहन्नमी है, भूत जहन्नमी है। अब दोनों किताबें आपके सामने है, एक तरफ खुदा की किताब है, एक तरफ वहाबी देवबंदी तबलीगी और गैर मुक़ल्लिद कहलाने वाले अहले खबीस की किताब है। बोलो मुसलमानों, अल्लाह की किताब मानोगे कि मुल्ला की? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा एक बात और बताओ, आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो? आप अपने नबी पर जान देने के लिए तैयार हो? आप अपने नबी से अकीदत रखते हो? आप अपने नबी को जिंदा मानते हो? जितने लोग जिंदा मानते दोनों हाथ उठाए रहिएगा। अगर आप नबी को जिंदा मानते हैं, नबी के हाथों को सर का जाम पीना चाहते हैं, नबी की शफाअत चाहते हैं, तो ये वहाबी की किताब, देवबंदी की किताब, तबलीगी की किताब, गैर मुक़ल्लिद की किताबों में नबी को शैतान भूत की तरह लिखा है। अब बोलो वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे? वहाबी के सलाम का जवाब तो नहीं दोगे? वहाबी के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे? वहाबी के जरिया तो नहीं खाओगे? वहाबी के शादी बिया तो नहीं करोगे? वहाबी को दावत तो नहीं खिलाओगे? वहाबी के हाथ दावत तो नहीं खाओगे? सुन लो, सरकार तालु शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो देगा ना, नबी से जो हो देगा ना, नबी से जो हो देगा ना, चाहे बाप देगा ना हो, चाहे भाई देगा ना हो, चाहे बेटा दावत देगा ना हो, चाहे बेटी देगा ना हो, चाहे बहू बेगानी हो जाए, नबी से जो हो देगा ना, नबी से जो हो देगा ना, उसे दिल से
سے جو ہوتے گا نا اسے دل سے جڑا کر دے اور پیدر مادر برادر مالے جان ان پر فدا کر دے. فیضان تاج الشریعہ نعرے تکبیر. بالکل حضرت قریب پہنچ گئے. اگر اجازت دیجیے میں نے کہا تھا واقعی معراج کی روشنی میں مطلب کہ اعلیٰ حضرت سنیں. سبحان اللہ. بولو تیار ہو کتنے لوگ؟ اچھا سرکار جب اللہ کے قرب میں پہنچے بالکل آگے چلیے سب راستے کی بات ہے. اچھا سرکار جا رہے تھے تو پوچھیے یہ حضرت علامہ مفتی مسعود الدین صاحب الحمدللہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو عالم بنا دیا. یہ حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب یہ حضرت علامہ عبداللہ صاحب یہ ممبر نور پہ ہمارے معزز علماء تشریف فرما یہ استاد العلماء. آپ ان سے پوچھیے کہ بخاری شریف میں ہے سرکار معراج کے رات جب چلے تو کیا فرمایا؟ مولانا تو قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے قریب سے گزرا میں نے دیکھا وہ اپنے قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اردو جواب والو کھڑا کون ہوتا مردہ کی زندہ؟ زندہ. زور سے بولو. اور نماز کون پڑھتا مردہ کی زندہ؟ اب اگر آپ نماز نہ پڑھو تو آپ کو مردہ مانا جائے کہ زندہ؟ ارے بولو کیا مانا جائے؟ اب اگر آپ کو سچی محبت ہے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو نماز نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجیے نماز نہیں چھوڑیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے شریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. جو سے بولو انشاءاللہ. سرکار نے معراج کی رات میں بہت کچھ دیکھا سرکار نے مگر اس کو خاص طور سے کیوں بیان ہے؟ ہو سکتا ہے ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ نبی کے غیبہ نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ایسے کھرے پیدا ہونے والے کھرے جانتے کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. ہمارے یہاں یوپی میں مذہبوں وہابیوں کو کھرا کہا جاتا ہے. حضرت جب میں پہنچا کرناٹک میں نے کھرا کہا تو کھڑا ہو گیا کہ حضرت یہ 2 ٹانگ کا جانور جائز ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا یہ 2 ٹانگ کا نہیں 4 ٹانگ کا جانور. جب سمجھایا تو اس نے کہا اچھا تو ہمارے یہاں اس کو ٹنڈا کہتے ہیں. ٹنڈا. اور جب گجرات گیا میں نے کھرا ٹنڈا کہا تو کہا کھرا ٹنڈا نہیں ہمارے یہاں چموڑیا کہتے ہیں. اور جب حیدرآباد گیا تو میں نے جب کھرا ٹنڈا اور چمبوڑیا کہا تو کہا نہ کھرا نہ ٹنڈا نہ چمبوڑیا ہمارے یہاں انہیں پکوڑا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پکوڑا. تب ایک پکوڑے کی بات سن لو. یہ ہے تقویت الایمان اور صفحہ 132 لکھتا ہے بلبر اسی کتاب کے اندر کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. یہ بتاؤ جن کے باپ دادا حقیقت مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں کیا کبھی انہوں نے یہ کہا میری ماں مر کے مٹی میں مل گئی؟ کیا کسی نے کہا میرا دادا مر کے مٹی میں مل گیا؟ کیا کسی نے کہا کہ میرا بھائی مر کے مٹی میں مل گیا؟ جو حقیقت مر کر مٹی میں مل جاتے جب انہیں یہ لکھا جاتا ہے تو اللہ کا وہ نبی ان اللہ حرم اللہ انتاک اللہ کے صادر الانبیاء فنبی اللہ حی الرزا اور یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کے جیسا وہ قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری جسم عالم سے شب جانے والے وہ زندہ رسول کے بارے میں یہ وہابی کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اور جتنے لوگ نبی سے محبت کرتے پھر ایک مرتبہ حال ہوتا ہے آپ کے نبی کو وہابیوں دیوبندیوں نے مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا. اب ان کی داڑھی دیکھ کر دھوکے میں تو نہیں آؤ گے ان کا کرتا پاجامہ دیکھ کر دھوکے میں تو نہیں آؤ گے ان کی بیٹیاں تو نہیں قبول کرو گے ان کے اپنی بیٹی تو نہیں دو گے. اور اگر کوئی شادی بیاہ میں انہیں دعوت دے دے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو نہیں کھاؤ گے. ارے دیکھ سر کا ہے. اور اگر کوئی مولوی نکاح پڑھا دے تو اس کا بھی بھائی کاٹ کر دے. نبی سے جو ہو دے گا نا اسے دل سے جدا کر دو. مادر برادر جانا معلوم پر خدا کا. اور اجازت دو تو بالکل آخری بات. علامہ حسمتی صاحب بہت بے چین اور کیوں نہ بے چین ہوں وہ بھی بے چین آپ بھی بے چین ہم بھی بے چین کہ جن کے لیے ہم لوگ سراپا انتظار تھے وہ بالکل آ گئے قریب آ گئے. دیکھو یہ کتاب ہے تقویت الایمان ابھی بیٹھے رہیے یہیں آئیں گے یہی زیارت کیجیے. صفحہ 136 اسماعیل دہلوی لکھتا ہے سارا کاروبار جہان کا
اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں بولو سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ زور سے بولو. کتنے لوگوں کا عقیدہ ہاتھ اٹھائیے. مگر اعتراض آگے کے جملے پر لکھتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. زور سے بولو ماد اللہ. اور اگر آپ کی اجازت تو ان وہابیوں کو ان کے گھر تک پہنچا دیں. بولیے پہنچاؤں. کتنے لوگ دھکے لگائیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے. سب تیار. اتنے لوگوں کے دھکے میں تو نہ کنوانوں میں جگہ ملے گی نہ ہمارے گھر تک پہنچا دیں گے, جہنم تک پہنچا دیں گے. تیار ہو؟ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ. اچھا یہ وہ حملہ کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بلوا وہ تیرا ڈپلیکیٹ رسول ہوگا, تیرا ڈھالنا مار کا پیغمبر ہوگا, تیرا بنسپتی نبی ہوگا جو اللہ کی چاہت کے علاوہ چاہے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا, ہمارے نبی کے شان یہ جملہ غور سے سنو, ہمارے نبی کے شان یہ ہے کہ ہمارا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے. نبی وہی چاہتے ہیں جو ان کا پیارا خدا چاہتا ہے. خدا وہی چاہتا ہے جو اس کا پیارا مصطفیٰ. یاد کرو معراج کے رات سرکار گئے. اللہ نے کہا محبوب جو کوئی کہیں جاتا ہے کچھ لے جاتا ہے وہ تو کیا لائے؟ اب تحیات للہ و صلوات و طیبات. مولا یہ بدنی مالی باتیں تو سب تیرے لیے. اللہ نے قبول کر لی, اللہ نے دے دیا, نبی نے قبول کر لیا. اور جب چلنے لگے اللہ نے قبول کیا, نبی نے دیا. چلنے لگے تو سرکار نے فرمایا مولا جا رہے تھے. اب امتی پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے ہو تھا؟ تو اللہ نے کہا لے جاؤ. کیا لے جاؤں؟ 50 وقت کی نمازیں. کتنے وقت کی؟ تھوک میں. ایک ایک کتاب بیچنے کے لیے یہاں آئی تھی اور حضرت علامہ قسمتی صاحب نے ایک نہیں 11 21 رکھی اور کوئی 50 لینے والا نہیں آیا. تھوک میں بیٹا تو اللہ نے ڈائریکٹ کتنی کتاب کتنے وقت کی نمازیں دی؟ زور سے بولو. کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی؟ لیجیے 50 والے آ گئے. 100 کتاب, 50 کے بجائے 100 کتاب. کہاں گئے مفتی کافن والا صاحب؟ لوگ عزت کرتے, محنت کی قدر کرتے. جلدی منگائیے. یہ دیکھیے ایک مجاہد 100 کتاب. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جانشین تاج الشریعہ. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کتنے وقت کی نماز دی؟ بیٹھ جا بھیا بیٹھ جا. کتنے وقت کی نماز دی؟ زور سے بولو. کتنے وقت کی؟ اور سرکار نے لے کوئی اپنے جگہ سے نہ ہو جو سب بیٹھے رہے. سرکار نے لے لیا. چلے آپ بتا رہے ہیں کیا؟ اچھا بس ابھی 10-20 منٹ لگیں گے تو 10-20 منٹ میں بات پوری کر لوں. معراج کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. تیار ہو؟ کتنے لوگ سننا چاہے تھے؟ بہت بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی میں اتفاق کر گیا تھا 9 تاریخ کو, تو وہاں ایک مدرسے کے مولانا انہوں نے کہا ہم نہ پڑھائیں گے تو کوئی دوسرا پڑھائے گا. التفاق کر گیا مولانا. اور جتنے وہاں کے بڑے 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 مدرسوں میں حضرت نے دھوکہ مار دیا کہ ہم نے چاہیے تھا ایمان عزیز. اور وہ کہنے لگے کوئی تو پڑھاتا, اور وہابی کے ساتھ انہوں نے نکاح پڑھا دیا. معاذ اللہ. کہہ دو معاذ اللہ. اللہ نے ڈائریکٹ کتنے وقت کی نماز دی؟ 50. رسول اللہ نے لیا. چلے آج حضرت موسیٰ ملے تو انہوں نے پوچھا حضور امت کے لیے کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. ارے بہت زیادہ. میری امت میں 2 وقت کی نمازیں پڑھتی اور نہیں پڑھ پاتی تھی, آپ کی 50 کیا پڑھوائی؟ یہ کہا پھر کہ آپ کا رب بڑا قریب ہے, آپ کی چاہت پوری کرے گا. جائیے اپنے رب سے کہیے آپ کی چاہت پوری کرے, کچھ کم کر دے. اب دیکھو یہ معاملہ کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نبی ہیں مگر وہ کہتے ہیں جائیے اللہ آپ کی چاہت پوری کرے گا. اب بولو بھرتا پورو قلب و جوار کے لوگوں, نبی کا عقیدہ صحیح ہے کہ وہابی کا؟ سرکار گئے. اللہ نے پوچھا محبوب کیسے آئے؟ کہا مولا تو نے 50 وقت کی نمازیں دے دی, بہت زیادہ ہے, کچھ کم کر دے. تو اللہ نے بھی نہیں کہا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, جاؤ جو دینا تھا میں نے ڈائریکٹ دے دیا. محبوب چاہے تو کم کر دے, جاؤ 5 کم کر دیے. کتنی کم ہو گئی؟ کس کے چاہنے سے؟ اشرف علی تھانوی کے, رشید احمد گنگوہی کے, قاسم نانوتوی کے, خلیل احمد امبیڈوی کے. کس کے چاہنے سے کم ہوئی؟ نبی کے چاہنے سے. کتنی رہ گئی؟
45। حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے، 5 پھر کم ہو گئی، کہا پھر جائیے، 5 پھر کم ہو گئی، کہا پھر جائیے، 9 مرتبہ گئے، کتنی معاف ہو گئی؟ کتنی بچی؟ تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنی دیا تھا؟ اور نبی کے چاہنے سے کتنی معاف ہو گئی؟ وسیلے سے کتنی رہ گئی؟ تو وسیلے والے کتنی پڑھائیں؟ زور سے بولو کتنی پڑھائیں؟ زور سے بولو کتنی پڑھائیں؟ اور ڈائریکٹ والے 50 جن کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے ہوتا وہ کتنی پڑھائیں؟ اور جن کا عقیدہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ کتنی پڑھائیں؟ اب ان کے گھر مرتبہ مسجد میں چلے جاؤ، فجر ختم، ظہر شروع، ظہر ختم، عصر شروع، عصر ختم، مغرب شروع، مغرب ختم، ایسا شروع، 5 کے بعد چھٹا، چھٹے کے بعد ساتواں، ساتویں کے بعد آٹھواں، ایک مرتبہ مسجد میں چلے جاؤ، شامی کباب بناتے رہو، تمہاری الفی نکلے گی، تم نہیں نکل سکتے۔ بولو نکلے گی؟ اچھا ایک بات اور بتاؤ، اللہ تو عالم الغیب و شہادہ، اے میرے مولا تجھے تو معلوم تھا کہ 5 ہی باقی رکھنا ہے، تو پہلے ہی 5 دیتا، یہ پہلے 50 کیوں دے دیا؟ تو کیا جب رہا ہو؟ ایک حکمت یہ بھی رہی ہو کہ پہلے 50 دے دوں، پھر نبی کے چاہنے سے 45 معاف کر دوں، تاکہ جب یہ کھلے میرے نبی کے اختیار کا انکار کرے تو علامہ مفتی جلال الدین صاحب تو اعلیٰ حضرت کا جوتا اٹھا کے تڑا تڑ لگا کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھائے، نبی اگر کھانے بلانے والے اور کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو جا 50 پڑھا کر 5 کیوں پڑھتا؟ تو ڈائریکٹ اللہ نے کتنی فرض کیا؟ اچھا بات اور بتائیے، حضرت موسیٰ کو کیا غلط پڑی؟ سرکار گئے تھے، اللہ نے 50 دے دیا، انہوں نے کیوں کہا جا کے کم کرائیے؟ اور پھر جب گئے تو اللہ نے ایک دم سے اختیار ثابت کرنے کے لیے 45 معاف کر دیا ہوتا۔ یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ یہی مصلحت رہی ہو، بس اللہ تعالیٰ نے 5 کر کے کیوں معاف کیا؟ تو کیا عجب رہا ہو، ادھر حضرت سرور کائنات جاتے تھے، ادھر حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو مولا جب میں تیرے مقرر کیے ہوئے وقت پر 40 دن روزے رکھے، 40 راتوں میں عبادت کی، پیدل چل کر کوہ طور پہ پہنچا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، میں نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے لن ترانی کہہ دیا اور کہا پہاڑ پر نظر جماؤ، تقریباً تمہیں ہمارا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر اللہ نے پہاڑ پہ تجلی نازل فرمائی، وہ اس کتاب نہ لا سکا، ریزہ ہو گیا، پاس ہو گیا۔ اب ہمیں کہنے دیجئے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جب اپنے محبوب کو ان کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہاتھ اٹھا کے کہا ہو مولا میں نے کہا تھا میں تجھے دیکھوں گا، تو نے لن ترانی کہہ دیا تھا، آج تیرا محبوب تجھے دیکھ رہا ہے، تو ایک دم سے معاف نہ کرنا، 5 کر کے معاف کرنا تاکہ بار بار تیرا محبوب تجھے دیکھے اور دیکھنے والی نگاہوں کو بار بار میں دیکھوں۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والے کی نظر دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور سن لیجیے، عرض کر دوں کہ نہیں ایک جگہ حضرت میں نے یہی تقریر میں کہہ دیا، کھلا کھڑا ہو گیا مولانا، ارے ہم مطلق وسیلے کے منکر نہیں، قبروں کے وسیلے کے منکر ہیں، قبریں مٹی کا ڈھیر ہے، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے کہا اللہ نے 50 دیا، رسول اللہ نے لیا، چلے آئے کم کرانے کیسے گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تب گئے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کہاں سے آئے تھے؟ کہا اپنے قبر سے نکل کے آئے تھے۔ ہم نے کہا بے مزدور قبر والے کے کہنے سے سرکار گئے تھے اور 45 معاف کرا کے آئے تھے، پھر بھی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے؟ تیرا کھانے تیرے غلاموں سے الجھے، مستجی عجب کھانے گھلانے والے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اگر اجازت دیجیے حضرت تو 5 منٹ میں آخری بات بیان کر دوں کہ چھوڑ دوں۔ حضرت آدم آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت نوح آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت یحییٰ آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت زکریا آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت ہود آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت داؤد آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت دانیال آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت ابراہیم آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت اسماعیل آئے کہا اللہ ایک ہے، حضرت موسیٰ آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے، جب دیکھا
دیکھا نہیں تو کیسے کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے؟ کہا جبریل آتے ہیں وہی لاتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مگر حضرت آدم نے نہیں دیکھا، حضرت نوح نے نہیں دیکھا، حضرت یحییٰ نے نہیں دیکھا، حضرت زکریا نے نہیں دیکھا، حضرت ہود نے نہیں دیکھا، حضرت داؤد نے نہیں دیکھا، مگر ایک آنے والا عیسیٰ آیا، اس نے کہا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو حضرت آدم نے بھی کہا تھا، حضرت نوح نے بھی کہا تھا، حضرت یحییٰ زکریا نے بھی کہا تھا، علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کم و بیش 1,24,000 سارے نبیوں نے کہا تھا، مگر کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ وہی تو آپ بھی کہہ رہے ہو کہ آپ نے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہاں سنو، رأیت تو ربی فی احسن صورتی، میں نے اپنے پروردگار کو اچھی صورت میں دیکھا ہے، اور اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ کعبہ قوسین و ادنیٰ تو کمانوں کا فرق رہ گیا یا کچھ اس سے بھی کم، دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنیٰ، اور پھر قریب ہو کر ماتھے کی نگاہوں سے ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ارے اللہ غیب الغیب ہے، جس خدا کو حضرت آدم نہ دیکھ سکے، حضرت نوح نہ دیکھ سکے، حضرت یحییٰ نہ دیکھ سکے، حضرت زکریا نہ دیکھ سکے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین نہ دیکھ سکے، وہ خدا میرے آقا کی نگاہوں سے جب چھپا نہیں رہ سکا تو اور کوئی غیب کا، اور کوئی غیب کا، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔